बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। इस मुलाकात को बड़ा खुश आइंद मुलाकात करार दिया गया। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म के साथ एहसन इकबाल, वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी और वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब भी मौजूद थे। JUI का सीनियर जो है वो वफ़द इस मुलाकात में शरीक था। इसमें मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी थे, मौलाना असदुर रहमान जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साहिबजादे हैं, और भी कई सीनियर रहनुमा इसमें मुलाकात में मौजूद थे। अब इस मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये जो मुलाकात, ये वज़ीर आज़म से जो उनकी मुलाकात हुई है, इस मुलाकात से कबल एक अहम मुलाकात हुई थी जिसमें मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी जो एक वक्त में मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हुआ करते थे, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ खड़े थे जब वो मीडिया टॉक हो रही थी, और उमर अयूब साहब खड़े थे। और ये खबर आई थी, पाकिस्तान के नेशनल मीडिया ने ये खबर दी थी कि तहरीक इंसाफ शाहिद खाकान अब्बासी और मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने पर कायल करने में कामयाब हो चुकी है। ये खबर आई थी पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर, और पाकिस्तान के जो न्यूज़ चैनल्स हैं उसके ऊपर ये खबर चल रही थी। फिर पाकिस्तान के अखबारों की जीनत बनी ये खबर, और फिर फजलुर रहमान साहब से वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई। अब जो मुलाकात वज़ीर आज़म की हुई है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जब फजलुर रहमान साहब शाहिद खाकान अब्बासी तहरीक इंसाफ की क़यादत में असद कैसर, उमर अयूब और भी बहुत से रहनुमा थे, आई थिंक शहराम तरकई साहब भी थे, तो जब वो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में अपोजिशन का एक ग्रैंड अलायंस बनाने का फैसला हुआ था, और ये फैसला किया गया था कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए एक हिकमत अमली को मुरतब किया जाएगा। और वो हिकमत अमली ये होगी कि हुकूमत मुखालिफ जमातें, जो अपोजिशन की जमातें हैं, उनको एक मेज़ पर इकट्ठा किया जाएगा और उनको कंसेंसस के साथ, उनको बाहमी मुशावरत के साथ एक नुक्ते के ऊपर लाया जाएगा, और फिर हुकूमत मुखालिफ तहरीक को कामयाब बनाने के लिए हिकमत अमली को वाज़े किया जाएगा। अब जब ये खबर आई थी तो ये पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर तो बहुत ज़ोर शोर के साथ जारी थी, और फिर ये अखबारों में भी आई। फिर इस पर पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं उन्होंने तज्जिए भी किए, उन्होंने तबसरे भी किए, और जो तज्जिया निगार थे वो अपना अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं इस पर ज़रूर बात करूं और देखूं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। देखें, फजलुर रहमान साहब जो हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक बहुत मजबूती के साथ चला सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो फोर्स है और जो उनकी अपनी जमात है, जो उनका अपना वोटर है, जो उनका अपना नैरेटिव है, वो बहुत हद तक बिल्डअप है, वो बहुत हद तक स्ट्रांग है, और उसको मैं नहीं समझता कि उसको कोई ब्रेक लग सकती है। लेकिन फजलुर रहमान साहब तन्हा हैसियत में तो तहरीक नहीं चला सकते। दूसरा, उनके साथ वो लोग होंगे तहरीक इंसाफ जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हमेशा उनको अपने क्रिटिक्स में शामिल करते रहे। इमरान खान साहब की सियासत आप उठाकर देख लें, उन्होंने जब भी सियासत की उन्होंने फजलुर रहमान साहब को डीजल का, उन्होंने जब भी सियासत की उन्होंने फजलुर रहमान साहब के किरदार कशी की, उन्होंने फजलुर रहमान साहब के किरदार के वाले से बातें की। और फजलुर रहमान साहब जो हैं, उन्होंने हमेशा इमरान खान को यहूदी एजेंट का। अब ये जो तहरीक है ये कामयाब होती नज़र नहीं आएगी। इसकी कुछ वजूहात हैं कि देखें, फजलुर रहमान साहब इसी 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत के साथ बैठे, इसी 26वीं आईनी तरमीम में उन्होंने हुकूमत को वोट दिया, और अगर वो हुकूमत को वोट ना देते तो शायद ये 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत कुछ आज़ाद उम्मीदवारों के बलबूते पर करती। शायद हुकूमत को फिर तहरीक फजलुर रहमान साहब की हमायत हासिल ना होती। अब यही फजलुर रहमान साहब हुकूमत के साथ 26वीं आईनी तरमीम पर बैठे और बैठकर वोट दिया। यही फजलुर रहमान साहब जो हैं, यही हुकूमत के कोटे पर ऑपोजिशन में बैठे हैं, बहुत से लोग ये भी बात कर रहे हैं, और यही फजलुर रहमान साहब हैं जो इस्टेब्लिशमेंट को तो अपने क्रिटिक्स में शामिल करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट पर तो वो तनकीद करते हैं, लेकिन दरअसल वो हकीकत में बादुए नज़र में वो इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ नहीं कर सकते, उनको किसी तौर भी मायूस नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की एक तल्ख हकीकत है जिसको पाकिस्तान की 77 साल तारीख में ना तो कोई रद्द कर सका है, ना कोई जुठला सका है। तो सर, इस्टेब्लिशमेंट को तो कोई भी साइडलाइन नहीं कर सकता।
اب جو وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے فضل الرحمان صاحب سے، دیکھیں شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے بات کروں گا. شاہد خاقان عباسی کوئی اپوزیشن کی بہت بڑی پارٹی نہیں ہے. ان کی جماعت جو ہے اس کے وہ کنوینر ہیں، اور ان کی جماعت بھی حال ہی میں نئی بنی ہے. اس میں کچھ لوگ شامل ہوئے ہیں، بہت قابل احترام ہے ہمارے. میں پرسنلی ان کے ساتھ میرا ایک اپنا تعلق ہے. زعیم قادری صاحب ہیں، سردار مہتاب عباسی ہیں، اس کے بعد بہت سے لوگ ہیں جو اس جماعت کا حصہ بنے ہیں. تو شاہد خاقان عباسی خود وزیر اعظم پاکستان رہے. مسلم لیگ نون نے ان کو وزیر اعظم بنایا. نواز شریف کی نااہلی کے بعد ان کو وزیر اعظم پاکستان بنانے کا فیصلہ ہوا. پھر جب وہ 2018 کا الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے، وہ اپنے آبائی حلقے مری سے ہارے. اپنے آبائی حلقہ جو ہے راول پنڈی کا، وہاں سے ان کو شکست ہوئی، اور تحریک انصاف کے صداقت عباسی نے ان کو شکست دی. پھر وہ اسلام آباد کی سیٹ سے بھی ہارے. اسلام آباد سے بھی الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے NA 57 کی سیٹ سے. تو جب وہ دونوں نشستوں سے ہارے، شکست ہوئی ان کو، تو پھر نون لیگ نے ان کو ضمنی الیکشن میں دوبارہ جو ہے وہ ٹکٹ دیا. اور حمزہ شہباز صاحب جب لیڈر آف دی اپوزیشن بنے پنجاب اسمبلی میں، تو انہوں نے قومی اسمبلی کی نشست چھوڑی اور شاہد خاقان عباسی کو وہاں سے الیکشن کانٹیسٹ کروایا گیا، اور وہ مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر MNA بنے. تو سر شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا جب وہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑے. تو انہوں نے کہا کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، ان کے پاس کوئی اکنامک پالیسی نہیں ہے، یہ دوبارہ الیکشنز کروائیں، یہ عوامی مینڈیٹ سے نہیں آئے. یہی باتیں فضل الرحمان صاحب نے کی. انہوں نے بھی یہی باتیں کی. اب جو وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں فضل الرحمان صاحب نے وزیر اعظم کے سامنے 2 ٹوک اعلان کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی الیکشنز دوبارہ کرواؤ. وزیر اعظم کو انہوں نے بڑے کلیئر ورڈز میں یہ بات کر دیا، بڑے صاف الفاظ میں. انہوں نے کہا کہ 8 فروری کا الیکشن پاکستان کی تاریخ کا فراڈ الیکشن ہے. انہوں نے کہا کہ اس الیکشن میں انتخابی مینڈیٹ کو چوری کیا گیا. انہوں نے کہا کہ جو ہمارے مطلوبہ نتائج تھے اس کے برعکس ریزلٹس نکلے. انہوں نے کہا کہ بالکل جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، تو دوبارہ الیکشنز کروائیں. ہمیں ان الیکشنز کی کریڈیبلٹی پر پہلے دن سے شکوک و شبہات ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ الیکشنز نہ صرف مشکوک ہو گئے ہیں، بلکہ یہ جو مینڈیٹ ہے یہ عوامی نہیں ہے. انہوں نے فضل الرحمان صاحب نے وزیر اعظم کو کہا. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں الیکشنز ہو گئے، حکومت برسر اقتدار آ گئی، 1 سال ہو گیا، سارا سسٹم کنٹینیو ہے، سسٹم آگے چل رہا ہے، تو الیکشنز تو نہیں ہو سکتے. فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی مجھے تو شکوہ ہے پاکستان کے سیاستدانوں سے، آپ سے، کہ آپ لوگ بھی حکومت میں ہیں، آپ لوگ بھی اس حکومت کو تسلیم نہ کرتے. یہ ایک مخلوط حکومت ہے، اور مخلوط حکومت کا پتہ ہے آپ کو کہ وہ کسی بھی ٹائم گر جاتی ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آپ اس کی فکر نہ کریں، انشاءاللہ حکومت اپنی مقررہ مدت پوری کرے گی. پھر وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ کو جو تحفظات ہیں، ہم ان تحفظات کے اوپر آپ کی جو ہے وہ آپ کے تحفظات کے اوپر ہم آپ کی شکایت کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس پر نظر ثانی کریں گے، عمل درآمد کریں گے. پھر فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے تحفظات کیا دور کریں گے؟ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز مشکوک ہیں. 8 فروری کو عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا. انہوں نے کہا کہ مجھے شکوہ تو آپ سے ہے، شکوہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہے کہ جو آپ لوگوں کو لائے. پھر فضل الرحمان صاحب نے جب یہ بات کی تو پھر ادھر وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آپ میرے بڑے قابل احترام ہیں، میرے محترم ہیں، آپ کو شکوہ تھا، آپ کو شکوہ ان سے ہونا چاہیے تھا جنہوں نے آپ کا مینڈیٹ چوری کیا. تو سر دیکھیں عمران خان صاحب جس صوبے میں ان کی حکومت ہے، اسی صوبے میں فضل الرحمان صاحب دھاندلی کی شکایت کر رہے ہیں. اور فضل الرحمان صاحب شکایت ان سے نہیں کر رہے جنہوں نے ان کا مینڈیٹ چوری کیا، ان سے کر رہے ہیں جنہوں نے ان کا مینڈیٹ چوری نہیں کیا. کیونکہ KPK کے اندر تو حکومت بننی تھی JUIFA کی، JUIFA کی بننی تھی نا، تو وہاں پہ PTI کی حکومت گئی. اب فضل الرحمان صاحب کو چاہیے کہ جو دھرنا دینا ہے، جو احتجاج کرنا ہے، قابل احترام مولانا فضل الرحمان صاحب وہ تحریک انصاف کے خلاف کریں، وہ تحریک انصاف سے شکوہ کریں، ان سے شکایت کریں، کیونکہ ان کا مینڈیٹ تو تحریک انصاف نے چوری کی ہے، ان کے بقول نہیں، پورے پاکستانی عوام کے نیریٹو کے بقول جو KPK میں الیکشن چوری ہوا ہے وہ فضل الرحمان صاحب کا تحریک انصاف نے کیا. اب تحریک انصاف کس منہ سے دھاندلی کی بات کر رہی ہے؟ مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے. اچھا سر دھاندلی ہوئی ہے تو KPK میں دھاندلی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. شیخ وقاص اکرم دھاندلی سے نہیں جیتا، صاحبزادہ محبوب سلطان دھاندلی سے نہیں جیتا.
یہی کہہ رہے ہیں نا یہ لوگ. صاحبزادہ محبوب سلطان بھی صحیح جیتے ہیں, شیخ وقاص اکرم صاحب بھی صحیح جیتے ہیں, اس کے بعد ڈاکٹر نثار جٹ رانا ثناء اللہ سے وہ بھی صحیح جیتے ہیں. اس طرح سے تو سر پیریڈ سارا الیکشن ہی مشکوک ہے. تو جن رہنماؤں کے نام میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیا یہ دھاندلی سے نہیں جیتے؟ اس طرح سے پورے پاکستان میں جو الیکشن ہوا ہے وہ بالکل بھی فری اینڈ فیئر نہیں ہوا. میں مانتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کوئی الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوا. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں اس کی کریڈیبلٹی پہ بہت سے سوالات ہیں. 8 مئی کا جو الیکشن ہے اس کی کریڈیبلٹی پر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. اسی طرح سر جو 2018 کے الیکشنز تھے اس کی کریڈیبلٹی پر بھی سوالات اٹھے. لیکن ہم پاکستان کے کچھ تجزیہ نگار, کچھ پولیٹیکل کومنٹیٹرز جو ہمارے دوست ہیں, جن کی نظر میں 2018 کا الیکشن فرشتوں نے کروایا تھا, جن کی نظر میں 2018 کا الیکشن امیر المومنین نے کروایا تھا, اور ان کی نظر میں وہ الیکشن بہت صاف اور شفاف تھا, اور اب کا الیکشن جو ہے وہ دھاندلی سے تھا. یہ کوئی جسٹیفیکیشن دینی بنتی نہیں ہے. تو سر پاکستان میں جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں کوئی بھی صاف اور شفاف نہیں ہوا. اگر ہم سب الیکشنز کی کریڈیبلٹی کے اوپر بات کریں تو پھر تو ہم ہر الیکشن کی جو ساکھ ہے اس پر سوال اٹھا سکتے ہیں. تو آج جو یہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ الیکشن 2018 کا بہت نیٹ اینڈ کلین تھا اور 2024 کا بہت فراڈ تھا, تو سر سب کو پتا تھا خان صاحب کیسے آئے تھے. میں نہیں منہ کھولنا چاہ رہا, میں نہیں باتیں کرنا چاہ رہا, ٹاپک ریلیونٹ ہو جاتا ہے. ٹاپک جو ہے وہ جو جس ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے اس سے بالکل ہٹ کر بات ہو جاتی ہے. تو پھر فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کو وزیر اعظم نے کہا کہ جی ہم آپ کے جائز تحفظات کو تو دور کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن فضل الرحمان صاحب جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں نئے الیکشنز کی, سر الیکشنز اپنی مقررہ مدت پر ہوں گے, حکومت اپنی ٹرم پوری کرے گی, اور اس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ماضی کی غلطیوں سے نہ صرف احساس ہوا ہے بلکہ ان کو اس بات کا ادراک ہو گیا کہ جو ناکام تجربے اس ملک پر کیے جاتے رہے ہیں, جو اس پاکستان کی سالمیت کے ساتھ, جو اس پاکستان کی خود مختاری کے ساتھ ہوتا رہا ہے, جو پاکستان میں سازشوں کے انبار لگائے گئے, اب اسٹیبلشمنٹ نے تو اس سے سبق سیکھ لیا. سر پاکستان کی موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمارا فخر ہے, وہ ہمارا پراؤڈ ہے. وہ اس لیے کہ ایک حافظ قرآن, ایک انٹیگریٹی والا چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر, جس نے پہلے دن کہا کہ ہماری افواج پاکستان کی سیاست میں ملوث نہیں ہوگی, اور نہ ہمارے کسی فوجی کو, نہ ہمارے کسی جرنیل کو سیاست میں گھسیٹا جائے. تو سر بات ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے. اور جہاں تک رہی عمران خان صاحب کی بات, فضل الرحمان صاحب کی, شاہد خاقان عباسی صاحب کی, تو سر حکومت مخالف تحریک نہیں چل سکتی کیونکہ ان کے مائنڈ سیٹس ڈیفرنٹ ہیں. فضل الرحمان صاحب عمران خان صاحب کی نظر میں آج بھی تنقید کی زد میں ہیں, اور فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ خود بھی عمران خان پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. عمران خان کو تو فضل الرحمان صاحب کے اوپر اعتبار نہیں ہے, اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے. تو سر یہ حکومت مخالف تحریک اگر چل بھی گئی تو اس غبارے سے باہر نکل جائے گی اور یہ ٹھوس ہو جائے گا. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے مان.